بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ابو صالح سمان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ ابن جریج نے خبر دی کہ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا۔ اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا، ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1774۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المومنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1776۔ امام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جعرانہ، جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً حنین کی تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1778۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضائی کی تھی، اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1779۔ امام نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا، اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1780۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا، لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں۔
चुनाचा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। कभी अपने घोड़े को तेज कर देता और कभी आहिस्ता। आखिर रात गए बनु गफ्फार के एक शख्स से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि जब मैं आपसे जुदा हुआ तो आप मकाम तामुन में थे और आपका इरादा था कि मकाम सकिया में पहुंचकर दोपहर का आराम करेंगे। गर्ज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके असहाब आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें ये डर है कि कहीं वो बहुत पीछे न रह जाएं, इसलिए आप ठहर कर उनका इंतज़ार करें। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक जंगली गधा शिकार किया था और उसका कुछ बचा हुआ गोश्त अब भी मेरे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खाने के लिए फरमाया, हालांकि वो सब एहराम बांधे हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 1821। चौथी सनद। और हमसे असबग़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शहाब ने और उनसे सालिम ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया और उनसे हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में कोई गुनाह नहीं: कव्वा, चील, चूहा, बिच्छू और काट खाने वाला कुत्ता। सही बुखारी हदीस नंबर 1828। इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू सुहेल ने, उनसे उनके वालिद मालिक ने और उनसे तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने कि एक आराबी परेशान हाल, बाल बिखरे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें फ़र्ज़ की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें। ये और बात है कि तुम अपनी तरफ से नफिल पढ़ लो। फिर उसने कहा, बताइए अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किए हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के। ये और बात है कि तुम खुद अपने तौर पर कुछ नफली रोज़े और भी रख लो। फिर उसने पूछा, और बताइए ज़कात किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शरअ इस्लाम की बातें बता दी। जब उस अराबी ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी, न मैं उससे जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया है कुछ बढ़ाऊँगा और न घटाऊँगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कहा है तो ये मुराद को पहुँचा, या आपने ये फरमाया कि अगर सच कहा है तो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1891। इस्माइल बिन अली ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफे ने और उनसे इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा था और आपने उसके रखने का सहाबा रहमहुल्लाह को इब्तिदाए इस्लाम में हुक्म दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आशूरा का रोज़ा बतौर फ़र्ज़ छोड़ दिया गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु आशूरा के दिन रोज़ा न रखते मगर जब उनके रोज़े का दिन ही यौम आशूरा आन पड़ता। सही बुखारी हदीस नंबर 1892। अब्दुल्लाह बिन मुसलमा काम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अबू ज़नाद ने, उनसे एअरज ने और उनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार न फहश बातें करे और न जहालत की बातें, और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवात मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1894। जामे बिन राशिद ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش و امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں، بالکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہل نافع بن مالک نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولا ابو سہیل بن ابی انس نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو،
اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد کیسان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ عطا نے خبر دی، انہیں ابو صالح نے، جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش کوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ ابو عبد الرحمن احول عاصم نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے سور تک، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1867۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں، ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا، کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے، اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1868۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا، بنو حارثہ، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1869۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے اعمش نے، ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بدعہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے، اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1870۔